بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی کل نفس ذائقۃ الموت وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من سرکم ان یمد له فی عمره ویوسع له فی رزقه ويدفع عنه ميتة السوء فليتق الله وليصل رحمه. محترم دوست عزیزو، اللہ تبارک و تعالی نے یہ موت زندگی کا سلسلہ بنایا ہے. یہ ہم سب کو پیش آنا ہے. جس کو اللہ نے زندگی عطا فرمائی ہے ایک دن اس کو اللہ موت بھی عطا فرمائے. لیکن زندگی جو اللہ نے دی ہے وہ اس لیے دی ہے کہ اس زندگی سے انسان اپنی آخرت کی تیاری کر لے اور اس سے فائدہ اٹھا لے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان جس سے غلط فائدہ اٹھاتا ہے. نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ انسان ان سے صحیح فائدہ نہیں اٹھاتا ہے. ایک تو ہے انسان کی صحت اور تندرستی، کہ یہ صحت اور تندرستی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. بیماری کا اور جسم کی تندرستی کے بگڑنے کا کچھ پتہ نہیں کہ کب نظام بگڑ جائے. ایک جوان ہے، تندرست ہے، ہٹا کٹا ہے، ایک نس کا نظام اللہ اندر سے خراب کر دے یا ایک ریڑھ کی ہڈی کے گٹکے کو ٹہلا دے، اس میں ذرا سی خرابی ہو جائے تو وہ جوان بھی پھر صاحب فراش بن جاتا ہے، یعنی بستر پر ہی پڑا رہتا ہے. اس کے ہاتھ پیر سب کچھ کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اس لیے انسان اللہ نے صحت دی ہے، اس صحت کی قدر کرے اور صحت کے زمانے میں اللہ کی خوب عبادت کرے. جو انسان صحت کے زمانے میں اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اب اس کو اچانک بیماری نے پکڑ لیا، ناکارہ بن گیا، تو اللہ فرشتوں سے حکم فرماتے ہیں کہ میرا بندہ جو صحت کے زمانے میں کام کرتا تھا، جو اعمال کرتا تھا، وہی اعمال اس کے اس بیماری کے وقت میں بھی لکھتے رہو. تو یہ اللہ نے بہت بڑی نعمت انسان کو دی ہے. اس نعمت کو ہم سارے کے سارے ایسے ہی ہے کہ ہوا میں اڑا رہے ہیں. ایک تو ہے صحت، دوسری ہے فرصت. ہمارے پاس بہت وقت ہے. ہم رات میں 11 بجے تک 12 بجے تک کھوکھوں پہ دکانوں پہ نہ سوتے ہیں نہ کچھ. حالانکہ عشاء کی نماز کے بعد ثمرہ گوئی، قصہ کہانی، ان چیزوں میں مشغول ہونا یہ شریعت کی روح سے بہت بڑا جرم ہے. تو یہ سارا وقت ہمارا ضائع ہو رہا. اللہ کے گھر کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے 10 منٹ نہیں نکال سکتے، اور باقی سارا دن یوں ہی وائی میں، طبعیات میں، ادھر ادھر کی باتوں میں. جو فرصت کا وقت ہے اس فرصت کے وقت سے ہم فائدہ نہیں اٹھا رہے، نہ دنیائی کما رہے اور نہ آخرتی کما رہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ دو نعمتیں ہیں کہ جن سے انسان غلط فائدہ اٹھاتا ہے. ایک تو اس کی صحت اور دوسری اس کے پاس جو فرصت ہے. اللہ کرے کہ اللہ ہم سب کو ان دو نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے ایک حدیث پڑھی، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی تم میں سے یہ چاہے کہ اللہ میری عمر میں برکت کرے، یعنی حدیث میں کہ اللہ میری عمر کو بڑھا دے. عمر بڑھانے سے مراد یہ ہے کہ عمر میں برکت ہو جائے. کہ عمر تو ہوئی تھوڑی، لیکن تھوڑی عمر میں دین کا بھی دنیا کا بھی بہت سارا کام اس سے اللہ نے لے لیا. اس کو عمر میں برکت کہتے ہیں. اور بھلے کام کر کر چلا گیا.
تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو تم میں سے یہ چاہے کہ اللہ اس کی عمر میں برکت کرے اور جو تم میں یہ چاہے کہ اللہ اس کے رزق میں بھی برکت کرے. اب بھائی یہ چیز ہم چاہتے کہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہماری عمر میں بھی برکت ہو جائے, ہمارے رزق میں بھی برکت ہو جائے, اور جو تم میں سے یہ چاہے کہ اللہ مجھے بری موت سے بچا لے. کتنی بات بتائی؟ 3 بات. پہلی بات تو یہ بتائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے, تم میں سے جو یہ چاہے اللہ میری عمر میں برکت کرے, اللہ تعالیٰ میرے رزق میں بھی برکت کرے, اور اللہ مجھے بری موت سے بھی بچا لے ہوئے, تو ان 3 چیزوں کے لیے تم کو 2 کام کرنے ہیں. ہم کو کتنے کام کرنے ہیں؟ 2 کام کرنے ہیں, اور بہت آسان ہے, کوئی مشکل نہیں ہے. فرمایا کہ جب یہ 2 کام تم کرو گے تمہاری عمر میں بھی برکت ہوگی, ہمارے رزق میں بھی برکت ہوگی, اور اللہ ہم کو بری موت سے بھی بچا لے گا. پہلا کام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما فَلْيَتَّقِ اللَّهِ, پہلا کام تو یہ کرو کہ تم اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کرو. بھیڑ میں ہو, تنہائی میں ہو, اجاڑے میں ہو, اندھیرے میں ہو, اکیلے ہو, جماعت کے ساتھ میں ہو, ہر وقت میں یہ خیال رہے کہ کوئی مجھے گناہ کرتے کو دیکھے یا نہ دیکھے, لیکن میرا اللہ تو مجھے دیکھے. پہلا کام تو تقوی, اللہ کا ڈر دل کے اندر پیدا کر لینا. جب تم تقوی اختیار کرو گے تو اللہ عمر میں بھی برکت کرے گا, رزق میں بھی برکت کرے گا, اور اللہ بری موت سے بھی کریں گے عمل انشاءاللہ. دوسری چیز وَلْيَصِلْ رَحِمَهُ, صلہ رحمی کرنا, رشتہ داروں کے ساتھ, پڑوسیوں کے ساتھ, قرابت داروں کے ساتھ اچھا سلوک, اچھا برتاؤ ان کے ساتھ کرنا, صلہ رحمی کرنا, رحم کا معاملہ کرنا. جب یہ کام تم کرو گے, صلہ رحمی کرو گے, تو اللہ تمہاری عمر میں بھی برکت کرے گا, رزق میں بھی برکت کرے گا, بری موت سے بھی. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج یہ مرحومہ جو ہمارے آپ کے سامنے ہے, بیمار تھی بیچاری, اور اسی حال میں بیماری سے مقابلہ کرتے کرتے دنیا سے رخصت ہو گئی. کہ یہ بیماری جو